السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پشاور میں ہونے والے اساتذہ کے احتجاجی مظاہرے کی اور اس کے بعد ان کے مذاکرات کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ کو ہم گاہے بگاہے پنجاب کے مختلف مثالی اسکولوں کا وزٹ کرواتے ہیں، تو آج بھی آپ کو ایک مثالی اسکول کا وزٹ کروایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسموگ کے حوالے سے، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسموگ فوگ اور سموگ یعنی دھند اور دھوئیں کے ملاپ سے اسموگ بنتی ہے، اور دھند جو ہے وہ بھی خطرناک ہے، چونکہ جب اس میں سفر کرنا ہو تو ظاہر حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو اسموگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ویسے تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس میں بھی حد نگاہ صفر ہوتی ہے، لیکن جب ہم ویسے سانس لیتے ہیں ایسی ہوا میں جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور پھیپھڑوں میں بھی وہ تکلیف پیدا کرتی ہے۔ تو اگر کسی کا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 50 ہو تو وہ بہتر آب و ہوا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 150 کو کراس کر جائے تو یہ ان ہیلدی ایٹماسفیئر ہوگی، اور اگر یہ 300 سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے کہ خود بھی اسموگ سے بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہم بات کریں گے پشاور میں ہونے والے اساتذہ کے احتجاجی مظاہرے کی، کہ گزشتہ 4 دن سے پشاور میں پرائمری اسکول اساتذہ نے اپنے 26,000 پرائمری اسکولوں کو تالا لگا کر تمام کے تمام اساتذہ پشاور میں جمع ہو گئے اور انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بعد ازاں دھرنا بھی دیا، اور جمعے والے دن انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ نماز جمعہ بھی ادا کی، اور جمعہ کی نماز کے بعد ان پر لاٹھی چارج ہوا اور بہت سے اساتذہ زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے، اور بعد میں ان کے مذاکرات ہوئے اور کامیاب رہے، جس کے نتیجے میں KPK گورنمنٹ نے پرائمری اسکول اساتذہ کو جو پہلے 12 سکیل لے رہے تھے اب انہیں 14 میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پرائمری اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز 15 سکیل لے رہے تھے، اب ان کو 16 سکیل میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کی بنیادی کوالیفیکیشن بھی گریجویشن کر دی گئی ہے، اور اس تمام اپ گریڈیشن پر 11 ارب روپے کے اضافی اخراجات KPK گورنمنٹ کو برداشت کرنا ہوں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں KPK کے پرائمری اساتذہ کو کہ جنہوں نے مثالی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا اور 4 دن وہاں پر ڈٹے رہے، انہیں لاٹھی چارج بھی برداشت کیا، اور ان کے پایہ استقامت میں تب بھی لغزش نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ سندھ میں بھی پرائمری اسکول اساتذہ جو ہیں ان کا اپنے ہی کیڈر میں گریڈ 17 تک ان کی پروموشن ہوتی ہے۔ پنجاب میں پہلے ہی گریجویشن ہے، اور اب تو BS کر دی گئی ہے اس کی کوالیفیکیشن، جو کہ MA MSc کے ایکویولنٹ ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر بھی کچھ امید بن چلی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں اساتذہ قائدین کی ملاقات وزیر تعلیم سے ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی خوشخبریاں آپ کی منتظر ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں پرائمری اسکول اساتذہ اور ایلیمنٹری اسکول اساتذہ اور اسی طرح سیکنڈری اسکول اساتذہ جو ہے ان کی اپ گریڈیشن ممکن ہو سکے گی، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جلد ان کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی خوشخبری ملے گی۔ اور اب ہم بات کریں گے پنجاب کے ایک مثالی اسکول کی۔ فیصل آباد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یہ اسکول واقع ہے، اور اس اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ
اس کو 100 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے بنے ہوئے، اور قیام پاکستان کے وقت جو 5 ہائی سکول پنجاب میں تھے ان میں سے ایک سکول یہ بھی تھا، اور اس سکول میں ہاسٹل بھی موجود ہے، اور اس وقت رحیم یار خان تک کے علاقے سے طلبہ جو ہے یہاں حصول علم کے لیے آتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ اور اس سکول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے قریب ایک گاؤں ہے 248 گاؤں پہ، جسے مالڑی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے بہت زیادہ بیوروکریٹ پیدا ہوئے، اور ججز جو ہیں وہ بھی یہاں پر لگے، اور بہت سے شعبہ ہائے زندگی میں اس گاؤں کے افراد اب بھی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت سے یہاں سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے اپنی مادر علم سے اپنا رشتہ جو ہے وہ نہیں توڑا، اور آج بھی ان کا جو ایک تعلق ہے وہ اس سے برقرار ہے، اور اپنی مادر علمی کو ڈونیشنز دیتے رہتے ہیں۔ میری مراد گورنمنٹ ہائی سکول موروثی پور سے ہے، اور کوئی آج سے 10 یا 15 سال پہلے میرا وہاں پر جانا ہوا تھا، لیکن اس کی جو آج میں نے حالت دیکھی ہے وہ کہیں بہتر ہے پہلے کی نسبت۔ اور جو کوئی بھی شخص وہاں تعلیمی ادارے میں چلا جاتا ہے تو اس کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں اونچے اونچے درخت، اور اسی طرح جو پھلواڑی ہے، پھر پودے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے جو مختلف بلاکس بنے ہوئے ہیں جن میں مخیر حضرات نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ شاید یہ پنجاب کا وہ واحد سکول ہوگا کہ جس میں اپنی نوعیت کی منفرد بائیو لیب قائم کی گئی ہے۔ جی، بائیو لیب بنوانے کا سہرا یہاں کے ایک سابقہ طالب علم ڈاکٹر ارشد طاہر صاحب مرحوم، جو گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ انہی کے سر ہے کہ انہوں نے یہاں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے بائیو لیب تعمیر کروائی، اور ڈاکٹر صاحب کا شمار جو دنیا بھر میں ڈی این اے کے اسپیشلسٹ ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے امریکہ چلے گئے تھے، اور 2009 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں امریکہ سے یہاں پاکستان منتقل ہونے کی دعوت دی، اور ڈاکٹر صاحب یہاں شفٹ ہوئے، اور انہوں نے لاہور میں پنجاب فورنزک سائنس لیب کے نام سے ایک بہت ہی اچھا ادارہ قائم کیا۔ جو لیب ہے یہ ایشیا کی بہترین جو فرانزک لیبارٹریز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب کو اپنی انہی خدمات کی وجہ سے 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور 2022 میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اور یہ سائنس جو کمپیوٹر لیب، یہ جو بائیو لیب ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی لیب کسی اسکول میں تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن کسی کالج میں بھی اس طرح کی لیب بہت مشکل ہے، کہ اس میں حنوط شدہ پرندے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور میٹرک کی سطح پر اتنی ایڈوانس بائیو لیب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایف ایس سی لیول تک کے پریکٹیکل کے تمام سامان جو ہے اس کا وہ موجود ہے، اور دل خوش ہوتا ہے اس لیب کو دیکھ کے۔ اسکول میں نہ صرف یہ کہ فزکس، کیمسٹری اور کمپیوٹر لیب الگ الگ، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ہائی اسکول میں ایک ہی لیب کے لیے کمرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر اور بایو کے لیے الگ الگ لیبز موجود ہیں، اور فرنشڈ لیبز ہیں، ایکوپڈ ہیں جو ایکوپمنٹس کے ساتھ۔ اور اس اسکول کو جو ڈونیشن دینے والے
لوگ ہیں انہوں نے اس کو ظاہر ہے ڈونیٹ کیا ہے۔ سرگرو ویجیٹیبل اینڈ گھی ملز کی طرف سے ایک بلاک باقاعدہ 1966 میں تعمیر کیا گیا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور اتنا پرانا اسکول ہونے کے باوجود چونکہ اس کی چھتیں تبدیل کی جاتی رہی، اس کی مینٹیننس باقاعدہ بر وقت ہوتی رہی، اس لیے وہ آج بھی عمارت جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اس اسکول میں طلبہ کے لیے ٹھنڈے پانی کی سہولت چلر کی صورت میں دی گئی ہے۔ اس اسکول کے سابقہ طالب علم ہیں اور ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پودے بھی وہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فرح مسعود جو ہماری ایڈیشنل سیکرٹری اسکولز رہیں اور اس کے بعد ڈی سی او ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تعینات تھیں، تو انہوں نے بھی پودا لگایا ہوا ہے۔ ان کے بھائی مسعود احمد جو آر پی او فیصل آباد بھی رہے، اس وقت یہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تھے۔ ڈاکٹر شاہد عادل صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور ڈاکٹر ارشد طاہر صاحب کا بھی پودا جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ تعلیمی ادارہ نہ صرف تعلیمی حوالوں سے بہتر خدمات انجام دے رہا ہے، بلکہ سپورٹس میں بھی اس کا اپنا ایک نام ہے، اور سپورٹس میں خاص طور پہ فٹ بال کی جو ٹیم ہے، اس کی بہت دفعہ اس نے فیصل آباد تعلیمی بورڈ کو ون کیا ہے، اور اسی طرح 2010 میں بھی یہ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے ونر ہیں، اور 2012 میں پنجاب یوتھ فیسٹیول کا انعقاد لاہور میں کروایا گیا تھا، اس میں بھی اس اسکول کی فٹ بال ٹیم نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس تعلیمی ادارے کو ڈونیشن دینے والوں میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر مقبول احمد کا ہے، جو آئی سرجن ہیں اور اس وقت امریکہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اسکول کو اتنی ڈونیشن دے کر کچھ ایک بلاک انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ بلاک بنوایا، 57 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے وہ تعمیر ہوا۔ کل ڈونیشن انہوں نے اسکول کو دی وہ کو 4 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ڈونیشن ان اکیلے ایک شخص نے دی۔ اس کے بعد پھر اس میں جو اسکول کے قریب جو علاقے ہیں ان میں جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی یہاں پر ڈونیشن دی، اور ہر سال جو اسکول میں بچہ فرسٹ آتا ہے اسے 1 تولہ سونا جو ہے وہ گولڈ میڈل کی صورت میں اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اسکول جو ہے یہ واقعی اپنے تعلیمی میدان میں اپنی مثال آپ ہے، اور اب میں آپ کو اسکول کے پرنسپل سے بھی ملواؤں گا جو گزشتہ 11 سالوں سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام انہوں نے ان 11 سالوں میں کیا شاید ہی کوئی سربراہ ادارہ ایسا ہو کہ جس نے اس انداز میں کام کیا۔ آئیے ہم آپ کو ان پرنسپل صاحب سے ملواتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے اسکول میں کیا کچھ کیا ہے۔ 1920 میں یہ پرائمری اسکول تھا، اس کے بعد 22 میں مڈل ہو گیا تھا، 1924 میں یہ ہائی ہو گیا تھا، اور یہ یہاں کے اس وقت پورے پنجاب کے اندر 5 ہائی اسکول ہوتے تھے، اور یہاں کے پڑھے ہوئے بڑے بڑی پوسٹوں میں ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب ہیں، فرانسک سائنس لیبارٹری کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ہاں وہ بھی اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ فرح مسعود صاحبہ جو سرگودا میں کمشنر تھیں، ڈی سی او ٹوبہ بھی رہ چکی ہیں، ان کے والد صاحب بھی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں معین مسعود صاحب جو آر پی او فیصل آباد بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے یعنی سیکرٹری وغیرہ جو ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عادل صاحب بھی اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ اسکول ہاں جی پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے۔ 2013 میں یہاں آیا تھا ایز اے پرنسپل 19 اسکیل کے اندر، تو ڈی سی او فرح صاحبہ مجھے لے کر آئی تھی، اور میں نے اس وقت کہا تھا انشاءاللہ میں اسکول کو بنا کے دکھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے پہلے جو تھے ہیڈ ان کو سرنڈر کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر مجھے یہاں بھیجا تھا مرسپور ہائی اسکول میں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں مجھے 11 سال ہو گئے ہیں، لوگوں سے مطلب چیزیں لے کر، جیسے بایو لیب جو ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب نے بنائی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ اس کے اوپر لاگت آئی ہے۔
اس کے علاوہ اور جو ہے ڈاکٹر مقبول صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 4 کروڑ روپیہ اس اسکول کے لیے فنڈ دیے ہیں، جس کے اندر کمپیوٹر لیبیں ہیں، کیمسٹری لیب ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ریپیئر ہے، ایچ بلاک کی ریپیئر ہے، اس میں 20 کمرے ہیں، وہ سارے ریپیئر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہاسٹل ہے، وہ بھی ریپیئر ہوا ہے 13 لاکھ روپے کے اندر۔ دفتر کے لیے انہوں نے بہت ساری ڈونیٹ کیا انہوں نے، تو اس طرح انہوں نے پھر وہ اسٹوڈنٹ کو بھی گولڈ میڈل دیتے ہیں، ہر سال جو ہے 1 تولے کا گولڈ میڈل اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں 22 لاکھ روپیہ اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے، اور نیڈی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی وہ ہر سال 22 لاکھ روپیہ وردیاں بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مطلب نقدی کی صورت کے اندر 22 لاکھ روپیہ دیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جو بھی لوگ آتے ہیں، ظاہرہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم بنا کر دیتے ہیں۔ یہاں پچھلے مہینے کے اندر ہم نے سولر سسٹم بھی لگایا ہے کچھ کمروں کے اندر، ہاں جی، وہ بھی ڈونیٹ ہوا ہے۔ اس طرح جو ہمارا فاؤنٹین بنا ہے، ہاں جی، وہ اس کے بھی 3 لاکھ روپے لاگت آئی ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کا شکر ہے، مجھے 11 سال ہو گئے ہاں جی مجھے یہاں کام کرتے ہوئے، اور جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے اس بات کی کہ یہ پورے پنجاب کے اندر پورے ٹاپ کے اسکولوں میں سے یہ اسکول آتا ہے۔ پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو وہ ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، اگر نیت صاف ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ کا شکر ہے وہ جنگل میں بھی بیٹھے گا، وہاں بھی اللہ اس کی مدد کریں گے، ایسی بات۔ ماشاءاللہ ان کی ریٹائرمنٹ میں بھی اب 5 ماہ اور کچھ دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم یہاں اس اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو جو بچوں میں گولڈ میڈل تقسیم کرتے ہیں، وہ چودھری صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے، ان کا بھی ہم نے مختصر سا جو ہے وہ انٹرویو لیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ چودھری محمد بشیر صاحب آف انگلینڈ یہاں پر موجود ہیں، اور اسکول کی تعمیر و ترقی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو ابھی میں چونکہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ تشریف لائے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی مختصر سا تعارف کے۔ ہمارا اسکول بڑی قریب جگہ پر ہے، لوکیشن اس کی بڑی اچھی ہے، اور کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل میں۔ ہم اس میں کافی حصہ لیتے ہیں صفائی کاموں کے لیے، صحیح، گولڈ میڈل دیتے ہیں، اسکول میں گریل وغیرہ یہ وہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ یہ اسکول کی سرپرستی اسی طرح سے جاری و ساری یہاں سے اور اس کے بعد پرنسپل ادارہ سے ہم نے رخصت چاہی، اور ہم اسکول سے روانہ ہوئے، اور اسکول سے نکلتے وقت دیکھیں کہ ایک ڈسپلن میں کس طرح سے پودے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور بھلا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو مزید پھلتا پھولتا رکھے، اور جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ تمام ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔